جی جہنم میں پل صراط ہے نا، پل صراط سے ہر کوئی گزرے گا، کوئی بیچ میں گر جائے گا، کوئی پار ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں آیا کہ جس نے جہنم سے نہ گزرنا ہو۔ تو جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جہنم سے گزرا جائے۔ ہم تمہاری نگاہوں کے سامنے جہنم سے گزرے ہیں یا نہیں؟ کہا جی آپ گزرے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ اور اللہ رب العالمین اہل جنت کے لیے فرماتا ہے کہ جو آدمی جنت میں قدم رکھے اور جنت میں چلا جائے تو اللہ کا اس کے لیے ضابطہ اور قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جو جنت میں ایک بار گیا وہ واپس نہیں نکلے گا۔ اب ہم آگئے، ہم نہیں نکلیں گے، ہم نے ساری شرطیں پوری کر دی، موت کا ذائقہ ہم نے چکھ لیا، جنت میں جہنم میں سے ہم گزر گئے، اب ہم جنت میں آ گئے، اب ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ اسرائیل علیہ السلام پریشان کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل یہ جو کچھ ہوا یہ سب میری اجازت سے ہوا۔ اس لیے مشہور یہ ہے، ایک پہیلی کہی جاتی ہے کہ یہ بتائیے دو انبیاء ایسے ہیں جو زمین پر زندہ ہیں اور دو انبیاء وہ ہیں کہ جو آسمانوں پر زندہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آسمانوں پر جو دو انبیاء زندہ ہیں وہ ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو زمین پر دو انبیاء زندہ ہیں وہ ایک حضرت الیاس علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ جی یہ وہ دو انبیاء ہیں جن کو موت نہیں آئی، اور وہ دو انبیاء ہیں جنہیں وہ موت نہیں آئی جس موت کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا۔ یہ تو موت جو تھی وہ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ یہ بتائیے کیسے ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو ان کے علم کی ترقی کے لیے اللہ نے ایسا کیا۔ تو دو انبیاء آسمانوں پر زندہ ہیں اور دو انبیاء زمین پر، اس لیے حدیث طیبہ میں آیا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ نے ایک کو سمندروں کی بادشاہی عطا فرما دی اور اللہ نے ایک کو خشکی کی بادشاہی عطا فرما دی۔ یہ دونوں بزرگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ حجاج کرام کی خوش قسمتی ہے کہ جہاں میدان عرفات میں اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کوئی اور ہو یا نہ ہو، یہ دو تو انبیاء ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں، عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اور سال بھر کے لیے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، حج کے موقع پر ایک دفعہ زمزم کا پانی پیتے ہیں، وہ ان کے لیے کھانے اور پینے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، پھر اللہ ہمیشہ کے لیے سال بھر کے لیے انہیں کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جی تو ان چار انبیاء علیہ السلام میں سے جن کا معاملہ انتہائی معجزے پر اور انتہائی اچنبے پر، جی اور وہ کائنات کے در حقیقت ان کی زندگی عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے، ان میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پر ہم حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور اگر کچھ جمعے ایسے رہ گئے کہ جہاں ان انبیاء علیہ السلام کے تذکرے آگے نہ بڑھ سکے تو وہاں ہم انشاءاللہ العزیز اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کی زندگی کے دلچسپ واقعات بیان کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہی کچھ ذکر ہے۔ ادریس علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ عراق میں ہوئی ہے، تقریباً آپ نے 82-85 سال کی عمر پائی ہے، اور نوح علیہ السلام کے والد ماجد کے یہ دادا جان ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیکوں کے حالات زندگی اور ان کے تذکرے کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔